عزیز طلباء و طالبات، نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام اسلامیات کے موضوع پر BA سال سوم کے طلباء و طالبات کے لیے ہے۔ آج کے پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جس شخصیت کو مدعو کیا ہے وہ ہیں ڈاکٹر محمد ثناء اللہ ندوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، اس پروگرام میں ہم آپ کا استقبال و خیر مقدم کرتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے چند مشہور فلاسفہ اسلام۔ تو ہم آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ابتدائی دور کے جو فلاسفہ ہیں، خاص طور سے اس میں ہمارے نصاب کے مطابق یعقوب الکندی، ابو نصر فارابی، ابو بکر رازی اور ابن سینا، یہ چار اہم شخصیات ہیں جن کا تعلق ابتدائی دور سے ہے۔ تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے طلباء و طالبات جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے اس موضوع کو منتخب کیا ہے، وہ ان شخصیات کے بارے میں مختصر طور پر یہ جانیں کہ وہ کون ہیں، ان کا کیا کارنامہ رہا ہے، کیا کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، ان کے خاص افکار و نظریات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ یعقوب الکندی، جو غالباً پہلے مشہور فلسفی ہیں اسلامی تاریخ کے، ان کے بارے میں ہمارے طلباء و طالبات کو بتائیے۔ جیسا آپ نے بتایا کہ یعقوب الکندی سب سے مشہور فلسفی ہیں، یہ حقیقت ہے کہ ان کو فیلسوف العرب کہا جاتا ہے۔ عربوں میں پہلے فلسفہ نہیں تھا، اس پر پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ جی، پہلا شخص جس کو عربوں کا فلسفی یا فلاسفر آف عربس کہا گیا ہے وہ یعقوب الکندی ہیں۔ یہ کندہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ کندہ قبیلہ عرب کے مشہور قبیلوں میں سے ہے۔ اچھا۔ یہ کوفہ میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق ایک معزز گھرانے سے تھا۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ان کے والد کوفہ کے امراء میں سے تھے۔ جی، وہیں ان کی پیدائش ہوئی۔ تعلیم انہوں نے کوفہ میں حاصل کی، اس کے بعد بغداد میں حاصل کی۔ یہ زمانہ وہ تھا جب کہ مسلمانوں کا تال میل یورپی علوم و فنون سے، اور یورپی علوم و فنون کا مطلب یونانی علوم و فنون ہوا کرتا تھا، اس سے ہے۔ تو یہ پہلے شخص ہیں۔ اسی زمانے بیت الحکمت کی تاسیس ہوئی تھی، جی، جس کا بنیادی مقصد تھا کہ یونانی کتابوں کا، دوسری زبانوں کی کتابوں کا فلسفے اور ادبیات کے موضوع پر ان کا ترجمہ کیا جائے، عربی زبان میں ترجمہ کیا جائے۔ جی، تو یعقوب الکندی کا کارنامہ بنیادی طور پر اسی لحاظ سے ہے۔ یعقوب الکندی وہ شخص ہیں جنہوں نے 50 سے زیادہ یونانی کتابوں کا ترجمہ کیا۔ یونانی سے عربی میں ترجمہ کیا، یا تو یونانی سے عربی میں انہوں نے براہ راست ترجمہ کیا، یا اس زمانے میں جو کتابیں ترجمہ ہوئیں ان میں سے کچھ کتابوں کا تعلق، کچھ کتابیں وہ تھیں جو کہ پہلے یونانی سے سریانی زبان میں ترجمہ کی گئیں۔ جی، سریانی شام کی قدیم ایک زبان ہے جس کو سریانی زبان کہتے ہیں۔ آج وہ زبان موجود ہے۔ اب بھی 3 گاؤں ایسے ہیں شام میں جہاں پر وہ زبان بولی جاتی ہے۔ اور میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ سریانی زبان وہ زبان ہے جس کو حضرت عیسیٰ مسیح بولتے تھے۔ اچھا اچھا۔ اور مجھے اس بات کا شرف رہا ہے کہ میں ان 3 گاؤں ابھی باقی ہیں جہاں یہ زبان بولی جاتی ہے، میں وہاں پر جا چکا ہوں۔ پوری دنیا میں صرف یہ علاقہ ہے، ایک معلولہ ہے، میں وہاں پر جا چکا ہوں۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے یا تو عربی سے کیا ہو یا سریانی زبان سے کیا ہو۔ تو جو ان کی کتابوں کی پوری ایک فہرست ہے جو کہ زیادہ تر ترجمے سے تعلق رکھتی ہیں، اور کچھ وہ کتابیں جو انہوں نے خود تخلیق کی ہیں، اور یہ کتابیں اساتین فلسفہ کی ہیں۔ یونان کے جو مشہور ترین فلسفی ہیں، سقراط ہیں، ابقراط ہیں، جن کو اردو اور عربی میں بقراط کہا جاتا ہے، افلاطون ہیں اور ارسطو ہیں۔ یہی تاریخی تسلسل ہے، کیونکہ ارسطو سب سے آخر کے فلسفی ہیں، اور یہیں پر 2 مکتب فکر بھی اسی سے سامنے آتے ہیں۔ ایک مشائی فلسفیوں کا مکتب فکر ہے، پری پیٹیٹک فلسفی جسے کہتے ہیں، اور ایک نیو پلیٹونسٹ فلسفی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ فلسفی ہیں جنہوں نے، اور مترجم ہیں جنہوں نے بنیادی کردار ادا کیا ہے یونان کی فکری اساس کو منتقل کرنے کے سلسلے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ان کے بعد ہم ابو نصر فارابی کو لیتے ہیں، بہت مشہور شخصیت ہیں، ان کے بارے میں آپ بتائیے۔ ابو نصر فارابی، ابو نصر محمد ابن محمد ترخان الفارابی ان کا پورا نام ہے۔ یہ فاراب میں پیدا ہوئے۔ یہ اصلاً ایرانی النسل تھے، لیکن ترکستان میں، فاراب کا علاقہ ترکستان میں ہے، جو موجودہ ترکستان ہے، وہاں پر یہ علاقہ ہے۔ فاراب میں یہ پیدا ہوئے، اور اس طرح سے یہ غیر عربی یا عجمی نسل سے تعلق رکھتے تھے فارابی، لیکن انہوں نے تعلیم متعدد خطوں میں حاصل کی، اور یہ بغداد پہنچے۔ بغداد کے بعد حلب بھی گئے۔
حلب میں سیف الدولہ کے دربار میں ان کا دربار سے ان کا تعلق رہا ہے. یہ عباسی دور سے تعلق عباسی دور سے متأخرین عباسی دور یعنی آخری زمانے سے تعلق ہے. جی. اور ان کی متعدد تصنیفات ہیں. ان کی جو اہم کتاب ہے اس کا نام آراء اہل المدینۃ الفاضلہ ہے. فلسفے میں سٹی آف گاڈ ایک آئیڈیل سماج، آئیڈیل معاشرے کا ایک تصور ہے کہ سماج کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے افراد کو کیسا ہونا چاہیے، فکری سطح پر، سماجی سطح پر، اخلاقی سطح پر، تدبیر منزل کی سطح پر، سیاسی سطح پر، ایک نمونے کی سوسائٹی کیسی ہو. تو سٹی آف گاڈ اس طرح کی تصنیفات ہمیں قدیم زمانے میں ملتی ہیں، جیسے سینٹ آگسٹائن کی ایک پوری کتاب سٹی آف گاڈ کے نام سے موجود ہے. آراء اہل المدینہ الفاضلہ پہلی اس طرح کی کاوش ہے جو کہ عربی زبان میں کی گئی ہے. ان کی ایک دوسری اہم کتاب الجمع بین الحکیمین یا الجمع بین الرأیین بھی ہے. دو رائیوں کے درمیان ان دو رائیوں کے درمیان کا مطلب یہ ہے کہ فلسفے میں ایک نقطہ نظر مشائی فلسفے کا ہے جس کے نمائندہ ارسطو ہیں. اس کو ہم مادی فلسفہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. مادی فلسفہ. دوسرا نو افلاطونی فلسفہ ہے، اور نو افلاطونی فلسفے میں اشراق کا حصہ آتا ہے جس کو فلسفی آف ایلومینیشن کہتے ہیں. تو یعنی اور اس کے سب سے بڑے نمائندہ افلاطون ہیں. اگر بہت ہی سیدھی سادی زبان کا ہم استعمال کریں تو عقلی استدلال ایک ہے، اور ایک وہ ہے جس میں کہ عقل کے ساتھ ساتھ اشراق یا قلب کو بھی، دل کو بھی، یعنی وجدان جس کو انٹیوشن کہتے ہیں، فلسفی کی زبان میں انٹیوشن کہتے ہیں. ایک انڈکشن ہے، ایک انٹیوشن ہے، وجدان. تو وجدانیات کے حوالے سے افلاطون اس کے نمائندے ہیں. یہ وہ فلسفی ہیں جنہوں نے ان دونوں مذاہب فکر میں، مکاتب فکر کو ریکنسائل کرنے کی کوشش کی، جمع کرنے کی کوشش. اس وجہ سے اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے. ابو نصر فارابی کی. ان کے علاوہ انہوں نے اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، لیکن یہ دو بنیادی کتابیں ان کی یہ دو ہیں. اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں ابو بکر رازی کی طرف. رازی تو طب کے میدان میں بھی بہت بڑا نام ہے اور فلسفے کے میدان میں بھی، تو ان کے بارے میں آپ بتائیے. یہ امام رازی، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، جیسا کہ اقبال کا بہت مشہور شعر ہے. تو یہ رازی امام رازی کی طرف اشارہ ہے. یہ ایران کے ایک شہر رے کی طرف نسبت ہے، اسی لیے ان کو رازی کہتے ہیں. قواعد کے لحاظ سے اس میں زا کا اضافہ کر دیا گیا ہے. اس طرح سے مرو کی طرف نسبت کو مروزی کہہ دیتے ہیں، تو رے کی طرف نسبت کو رازی کہہ دیتے ہیں. تو وہاں سے ان کا تعلق ہے. بنیادی طور پر یہ طبیب تھے اور حکیم فلاسفر کے مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے. جب ہم حکماء اسلام کہتے ہیں تو اس کا مطلب اطباء اسلام نہیں ہوتا ہے، بلکہ فلاسفہ اسلام ہی ہوتا ہے، اسلام کے فلسفی. تو یہ طبیب بھی تھے اور فلسفی بھی تھے. فلسفے میں ان کی اہم ترین کتاب کتاب المباحث المشرقیہ ہے. کتاب المباحث المشرقیہ یہ ایک ضخیم جلد میں کتاب ہے، اور دائرۃ المعارف العثمانیہ حیدرآباد سے اس کی اشاعت بھی عمل میں آئی ہے. اس میں اس کتاب کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں یونانی مکتب فکر کے ساتھ ساتھ مشرقی مکتب فکر میں، مکاتب فکر میں ایک مکتب فکر اسکندریہ کا تھا جس کو نو افلاطونیت کہتے ہیں یا اشراقی کہتے ہیں. ایک دوسرا مکتب فکر خود ایران کا بھی تھا. اچھا. یعنی پرانی معنویت، مانی اور بہزاد کے مانی اور بہزاد ان کا جو فلسفہ تھا. تو ان کے یعنی ان تینوں مکاتب فکر کو ایک طرح سے ایک ساتھ پیش کیا گیا ہے. اچھا. یہی وجہ ہے کہ امام رازی کی جو خدمات ہیں طب کے میدان میں ان کی بڑی پذیرائی ہوئی ہے، لیکن ان کے جو فلسفیانہ خیالات ہیں ان کی اس طرح سے پذیرائی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اس میں ایک طرف تو یونان کا فلسفہ شامل ہے اور دوسری طرف سے اسکندریہ کا فلسفہ شامل ہے، اور تیسری طرف سے خود ایران کا قدیم فلسفہ شامل ہے، مانی اور بہزاد کا فلسفہ. اور اسی وجہ سے قبولیت حاصل نہیں ہوئی. لیکن کتاب المباحث المشرقیہ بہت ہی اہم کتاب ہے، اور اس کے فلسفیانہ مباحث کے لحاظ سے اس کو اہم ترین کتابوں میں جو عربی زبان میں تخلیق کی گئی ہیں اس کا شمار کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، ابتدائی دور کے ان فلاسفہ میں ایک بہت مشہور نام ابن سینا کا ہے، اور بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہیں، لیکن ان کی تفصیلات سے کم واقف ہوں گے. تو ان کا کیا خاص کارنامہ ہے، کیا خاص کتابیں ہیں ان کی، یا کیوں اس قدر ان کو شہرت حاصل ہوئی ہے؟ ابو علی ابن سینا، صرف ابن سینا، اور اس کے علاوہ صرف اگر شیخ کہتے ہیں تو شیخ کا مطلب ابن سینا ہی ہوتا ہے. اس قدر مشہور ہیں، اس قدر مشہور ہے. یا کبھی کبھی الشیخ الرئیس کہتے ہیں، اس کا مطلب ابن سینا ہوتا ہے. یہ مشہور طبیب ہیں. نوح بن منصور سامانی جو کہ بخارا کے گورنر تھے، ان کے دربار کے یہ طبیب رہ چکے ہیں. کس زمانے کے، کس حکومت کے؟ نوح بن منصور سامانی. عباسی دور کے، یہ متاخر عباسی دور سے ان کا تعلق ہے.
جی فلسفے میں ان کی اہم ترین کتاب کتاب الشفا ہے. کتاب الشفا. القانون تو طب کے موضوع پر ہے، لیکن شفا ان کے فلسفے کے موضوع پر ہے. اس کے علاوہ الاشارات و تنبیہات ہے، اور ان کا ایک مشہور قصیدہ عینیہ ہے، قصیدہ عینیہ فی النفس، حبت الیک من المحل الارفع ورقا ذات تعزز و تمن، اس کا پہلا تو شعر شاعر بھی تھے. اس میں وہ شاعر بھی تھے. اس میں انہوں نے نفس کے سلسلے میں سول، امورٹلٹی، یعنی جو جان جس کو ہم کہتے ہیں یا عقل کہتے ہیں، سول کہتے ہیں، وہ مورٹل ہے ایمورٹل ہے، اس سلسلے میں جو نظریہ ہے، فلسفیانہ نظریہ اس کو انہوں نے پیش کیا ہے. تو یہ ان کے بنیادی کارنامے ہیں. یعنی میں شاعری میں بھی انہوں نے شاعری میں بھی فلسفے کا موضوع پیش کیا ہے. ایک دوسرا پہلو ہے جس کی طرف اشارہ کیا جانا چاہیے جو بہت ہی اہم ہے، جی. اور وہ ہے کہ یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسلامی فلسفے نے یورپ میں بڑا کردار ادا کیا ہے. جی وہ شخصیتیں جن کا یورپ میں مکتب فکر باضابطہ طور پر بنا، جی جی ان میں ابن سینا بھی ہے. اچھا، اور ان کا جو مکتب فکر بنا اس کو اسکول آف تھاٹ بن گیا. اسکول آف تھاٹ بن گیا، اس کو لیٹن ایویسینزم کہتے ہیں. لیٹن ایویسینزم کہتے ہیں. اور خاص کر کے جرمنی کے متعدد فلسفیوں پر ان کا اثر رہا ہے. اچھا. البرٹ دی گریٹ کو ان کا مانوی شاگرد سمجھا جاتا ہے، البرٹس میگنس جن کو کہتے ہیں. جی. ان کے علاوہ ایکہارڈ، فلاسفر ایکہارڈ جو کہ انہی کے شاگرد، یعنی یہ سب وہ ہیں جو کہ ان کے مانوی شاگرد ہیں. یعنی خود یورپ میں ان کا مکتب فکر بنا ہے، جس سے ان کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یعنی یہ مقبول ہے اسلامی دنیا میں بھی اور یورپ کے اندر بھی. جی. ڈاکٹر صاحب ہم دوسرے دور پہ آتے ہیں. یہ تو ابتدائی دور کے فلاسفہ تھے اور مشہور، جنہوں نے فلسفے کی بنیاد رکھی اور اس کے بارے میں کام کیا. دوسرے درمیانی دور کے فلاسفہ میں ہم 3 ناموں کے بارے میں جاننا چاہیں گے آپ سے، 3 فلسفیوں کے بارے میں: ابن رشد، شیخ الاشراق اور ابن خلدون. تو ابن رشد کے بارے میں بتائیے، ان کا کیا خاص کارنامہ ہے اختصار کے ساتھ. اگر آپ اجازت ہے تو میں اس ترتیب کو ذرا سا الٹنا چاہوں گا، کیونکہ شہاب الدین سہروردی، شیخ سہروردی جو ہے، جو شیخ الاشراق ہے، ان کا تعلق مشرق سے تھا. جی. یہ سہرورد میں پیدا ہوئے جو کہ ایران کے خطے میں ایک شہر ہے. جی. اور ان کو حلبی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حلب میں ان کی نشو و نما ہوئی. جی. حلب جو کہ شام کا مشہور شہر ہے. جی. جی. ان کو شیخ الاشراق کہا جاتا ہے. اصل میں اسلامی فلسفے کی 2 بنیادی شاخیں ہو جاتی ہیں، ایک مشائی فلسفہ، دوسرا اشراقی فلسفہ. اشراقی فلسفے کے سب سے بڑے نمائندہ ہیں. اشراقی فلسفے میں بنیادی دار و مدار وجدان پر ہوتا ہے، عقل پر تو ہے ہی، لیکن وجدان کو بنیادی اہمیت دی جاتی ہے. تو کیا وجدان کو ہم جذبات کہہ سکتے ہیں؟ وجدان، جذبات وجدان کا ایک حصہ ہوتے ہیں، مکمل نمائندگی نہیں ہوگی. یعنی دل جن چیزوں کو، یعنی آپ کے جو حواس خمس ہیں، جی. ان کے علاوہ جو دوسرے حواس خمس باطنہ ہیں، جی. ان میں وجدان ہے، حصے مشترک ہے، اس کے علاوہ دوسری اور چیزیں ہیں. تو ان کی بنیاد پر اگر یعنی موجودات کو سمجھنے میں اگر ان کا سہارا لیا جائے، یا یہ کہا جائے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کے سلسلے میں اصل میں حقیقت کی تلاش، اس کی تفہیم، یہی فلسفے کا موضوع ہے. جی. تو عقل کا سہارا لیا جائے، وجدان کا سہارا لیا جائے، تو اشراقی فلسفے میں وجدان پر یعنی اس میں مراقبہ کیا جاتا ہے، اور اس میں سب سے بڑا کام ان کا ہے. اور ان کی جو اہم ترین کتاب ہے ان کی، اس کا نام حکمت الاشراق ہے، ایک ضخیم کتاب ہے. جی. اس کے علاوہ حیاکل النور ہے، حیاکل النور. اس کے علاوہ صوت جبریل. یہ 3 اہم ترین کتابیں ہیں جن میں خاص کر کے حکمت الاشراق کو بنیادی اہمیت حاصل ہے. مشہور کتاب شیخ الاشراق شہاب الدین سہروردی کی. ان کے بعد ابن رشد پہ آ جاتے ہیں. ان کے بعد ابن رشد پہ جائیں گے. ابن رشد کا تعلق مغرب سے ہے. جب ہم مغرب کہتے ہیں، آج کل مغرب کا مطلب یورپ ہوتا ہے، لیکن عربی تاریخ کے حوالے سے جب مغرب کہتے ہیں تو اس کا مطلب اسپین ہوتا ہے، مراکش ہوتا ہے، جسے ہم آج کے اسپین کہتے ہیں. اور چونکہ مراکش اور اسپین اس زمانے میں ایک ہی حصہ تھا، جب موحدین کی حکومت تھی تو موحدین کی حکومت اسپین میں بھی تھی، اور یہ موحدین ہی کے زمانے میں تھے. یہ قرطبہ میں پیدا ہوئے. جی. یہ قرطبہ میں پیدا ہوئے. ان کا نام ابو الولید محمد ابن رشد ہے. یہ قرطبہ کے معزز گھرانے میں پیدا ہوئے. مشہور طبیب تھے. اور ابن طفیل ان کے معاصر تھے جو دوسرے فلسفی تھے. جی. جی. عالم دین بھی تھے. بدایت المجتہد ان کی بہت اہم کتاب ہے اصول فقہ کے موضوع پر، جو منتہی طلباء کو یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. اونچے درجے کی کتاب ہے فقہ کے موضوع پر. جی ہاں. یہ ارسطو کے سب سے بڑے شارح ہیں. اور جب بھی کمنٹیٹر کہا جاتا ہے یا دی کمنٹیٹر کہا جاتا ہے فلسفے کی تاریخ میں، تو اس کا سیدھا مطلب ابن رشد ہوتا ہے. یعنی اتنے بڑے شارح ارسطو کے ہیں کہ شارح کہا جائے تو اس سے مراد ابن رشد ہے. جی ہاں. اور ارسطو کی اہم ترین جو کتاب ہے وہ ریٹوریکا ہے، ریٹورکس، جس کو الخطابہ بھی کہتے ہیں. اس کی انہوں نے تلخیص تیار کی جس کو تلخیص الخطابہ کہتے ہیں. اس کے بعد اس کی شرح لکھی ہے. اور اس کے علاوہ ان کی فلسفے کے موضوع پر دوسری اہم کتاب فصل المقال ہے. فصل المقال میں انہوں نے فلسفہ اور دینیات کو یکجا کیا ہے. اچھا. یکجا کیا ہے، دونوں کو جوڑا ہے. ان کو جوڑا ہے.
ان کا اہم ترین مقام حاصل ہے ان کو فلسفے کی تاریخ میں، اس لحاظ سے بھی ان کو مقام حاصل ہے کہ جس طرح سے ہم نے ابن سینا کے سلسلے میں دیکھا ہے کہ مغرب میں ان کا مکتب فکر بنا، اسی طرح سے ابن رشد کا بھی مغرب میں مکتب فکر تھا، بلکہ دو مکاتب فکر تھے۔ ایک مکتب فکر خالصتاً یہودیوں میں تھا، یہودیوں میں تھا، جو کہ ہیبریو زبان میں، عبرانی زبان میں جنہوں نے تخلیقات کی۔ ان کے سب سے بڑے نمائندہ موسیٰ بن میمون ہیں، جس کو موسیس میمونائٹس جن کو انگریزی میں کہا جاتا ہے، اور جن کی کتاب ایک مشہور اہم کتاب ہے گائیڈ آف دی پرپلیکس، دلالت الحائرین۔ یہ انہوں نے موسیٰ بن میمون نے، جو کہ یہودی تھے، قرطبہ کے تھے، انہوں نے عربی زبان میں ایک کتاب لکھی، یہ اسی زمانے میں۔ دوسرا ایک اہم مکتب فکر اس کو لیٹن ایویروزم کہتے ہیں۔ جس طرح سے ہم نے لیٹن سینزم دیکھا، اس طرح سے یہاں لیٹن ایویروزم یعنی ابن رشد کے ایویروس میں کنورٹ کر دیا گیا ہے۔ اور خود یونیورسٹی آف پیرس میں اس زمانے میں لاطینی رشدیت، اردو میں اور عربی میں اس کو الرشدیت اللاطینیہ یا لاطینی رشدیت کہتے ہیں، اور سیگرد و براباں نام کا ایک بہت ہی مشہور فلسفی کا نام آتا ہے، جو کہ یونیورسٹی آف پیرس میں اس وقت پروفیسر تھے، اور ان کو ارسطو کا سب سے بڑا حامی سمجھا جاتا تھا، اور ان کا کردار اس حوالے سے ہے کہ ارسطو کی کچھ تعلیمات اور ابن رشد نے جس طرح سے اس کی تشریح کی تھی، اس سے کلیسا پر خاصی ضرب پڑتی تھی۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے جس میں اس وقت ہمیں اس پر گفتگو نہیں کرتے، تو اس لحاظ سے بھی لاطینی رشدیت کی زبردست اہمیت ہے، یعنی ان کارناموں کی وجہ سے ان کا خاص مکتب فکر بنا۔ جی ہاں۔ ابن خلدون کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بتائیں، یہ کس زمانے سے ہیں اور ان کا کیا خاص کارنامہ ابن خلدون متاخرین میں ہیں، اور ابن خلدون کا تعلق مغرب سے، جب ہم مغرب کہتے ہیں اس کا مطلب تو جیسے بھی عرض کیا کہ اسپین ہوتا ہے، جی ہاں، لیکن جب مغرب سے مراد لیبیا سے لے کر کے آپ اس کے بعد جو بھی آپ میڈیٹرینین ہوتے ہوئے جہاں بھی جائیں تو یہ حصہ مغرب کہلاتا ہے۔ آج کے جغرافیائی تقسیم کے لحاظ سے اس میں لیبیا شامل ہے، تونس شامل ہے، الجزائر شامل ہے، اور مراکش شامل ہے، جس کو المملکہ المغربیہ موروکو کہتے ہیں۔ یہ تونس کے تھے، تونس میں یہ پیدا ہوئے، خلدون تونس میں پیدا ہوئے، آج کے تونس میں پیدا ہوئے۔ یہاں میں یہ عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کی جائے پیدائش طنجہ، کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ طنجہ شہر مراکش میں ہے، تونس میں نہیں ہے۔ یہ تونس میں پیدا ہوئے، اس لیے تونس کی جو مشہور شخصیتیں ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور تونس شہر میں آپ جائیں گے تو ان کے سب سے بڑے شاہراہ میں آپ کو ان کا مجسمہ ملے گا، وہاں پر تخلیق کیا گیا ہے۔ خیر، اب ان کے کارنامے کی بات کرتے ہیں۔ ان کا اہم ترین کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے فلسفے تاریخ پیش کیا ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ لکھا جاتا تھا تاریخ کے موضوع پر، اس کا موضوع ہسٹری تھا، ہسٹوریوگرافی تھا، لیکن فلسفی آف ہسٹری نہیں تھا۔ ان کا بنیادی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے تاریخ کے فلسفے کی بنیاد رکھی، یعنی جو بھی واقعہ سماج میں روح پذیر ہوتا ہے اس کو علت اور معلول، کاز اینڈ ایفیکٹ کے زاویے سے دیکھنا، اور تاریخ کا ایک منضبط فلسفہ پیش کیا۔ اور ان کی مشہور کتاب مقدمہ، جس کو اردو میں مقدمہ کہتے ہیں، اصل میں عربی کے لحاظ سے اس کو مقدمہ ہونا چاہیے، مقدمہ، اور یہ ایک بہت یہ مقدمہ ان کی کتاب کا مقدمہ، اصل میں انہوں نے پوری دنیا کی تاریخ لکھنا چاہا تھا، لیکن وہ تاریخ سے زیادہ اہمیت اس مقدمے کی ہو گئی، تاریخ لکھی انہوں نے، لیکن اس میں مقدمہ میں یا پیش لفظ میں جو انہوں نے تاریخ کا فلسفہ پیش کیا، تو اس کی وجہ سے یہ سرمدی شخصیت بن گئی۔ بہت ضخیم کتاب ہو گئی، بہت ضخیم کتاب ہے، اور اس طرح سے انہوں نے ایک علم کی بنیاد ڈالی، یہ ان کا بنیادی کارنامہ ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ فلسفے کی تاریخ جو پہلے نہیں تھی، تاریخ کا فلسفہ، جی ہاں، وہ اس کی بنیاد ڈالی، اس کی بنیاد انہوں نے ڈالی۔ یہ ان کا خاص کارنامہ ہے، اسی لیے ان کا شمار فلسفیوں میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم سبق کے آخری حصے میں آتے ہیں کہ درمیانی دور کے بعد اخیر کے دور میں، اخیر سے مراد ظاہر سی بات ہے کہ آج کا دور نہیں ہے، جو تسلسل چلا رہا تھا اس کا آخری دور ہے۔ اس دور میں جو مشہور فلسفی ہوئے ہیں ان میں 3 نام ہمارے سلیبس میں ہیں، ملا محمود جونپوری، ملا صدرہ اور ملا ہادی سبزواری۔ تو پہلے ہم جاننا چاہیں گے ملا محمود جونپوری کے بارے میں۔ جونپور تو ہندوستان کا ایک شہر ہے، جی ہاں، تو ان کے بارے میں آپ بتائیں ہمارے طلبہ و طالبات۔ ملا محمود جونپوری ہندوستان کی ان نمایاں ہستیوں میں سے ہیں جن کو ہم فلسفی کہہ سکتے ہیں، فلسفی کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے دوسری بھی شخصیتیں رہی ہیں، جیسے ملا محب اللہ بہاری یا ملا محب اللہ الہ آبادی جنہیں کہتے ہیں، وہ بھی مشہور فلسفی رہے ہیں۔ ان کی کتاب سلم العلوم بڑی اہم کتاب رہی ہے، لیکن پراپر فلسفی کی شکل میں، کی صورت میں ہمارے سامنے ملا محمود جونپوری کا نام آتا ہے۔ جونپور کو شیراز ہند کہا جاتا ہے، شیراز ہند۔ اس زمانے میں شیراز ہند مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کا شیراز، ہندوستان کا اتنا بڑا علمی کام وہاں ہو رہا تھا۔ جی ہاں،
تو اس میں ممتاز ترین ہستیوں میں ملا محمود جون پوری کا نام آتا ہے جی اور یہ ہستی ہندوستان میں پیدا ہوئی اور انہوں نے فلسفے کے موضوع پر جو اہم کتابیں لکھی ان میں دو کتاب اصلاً ایک کتاب ہے جی اس کا نام الحکمت البالغہ ہے. الحکمت البالغہ الحکمت البالغہ اس زمانے میں تالیف کا یا کسی کتاب کے لکھنے کا انداز عام طور بہت ہی کمپیکٹ ہوا کرتا تھا. جی یعنی جو وہ ٹیکسٹ لکھتے تھے پروڈیوس کرتے تھے اس کو سمجھنا بہت آسان نہیں ہوتا تھا, بہت دقیق زبان گنجلک زبان استعمال ہوتی تھی. اس لیے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ایک کتاب لکھنے کے بعد خود اس کی شرح خود لکھتا ہے, خود اس کی شرح اور کبھی کبھار اس کی 2 یا 3 شرحیں لکھتا ہے. پہلی شرح کو اس کو جو ہے اس کو پہلی اور دوسری اور تیسری کا نام دیتے ہیں اور اس میں ضخامت بھی الگ الگ ہوتی تھی. تو اہم جو اصلاً انہوں نے کتاب لکھی اس کا نام الحکمت البالغہ ہے. اس کی جو انہوں نے شرح لکھی وہ الشمس البازغہ کے نام سے ہے. الشمس البازغہ اس کی شرح ہے, اس خود کی شرح مصنف نے لکھی, جو مصنف نے لکھی ہے. جی تو ان 2 کتابوں کی بنیاد پر ان کو فلسفی میں شمار کیا جاتا ہے. جی ان کے دوسرے کارنامے سیمینٹکس کے موضوع پر بھی ہے. سیمینٹکس کا تعلق بھی فلسفے سے ہے, اس میں فلسفی آف لینگویج پر گفتگو کی جاتی ہے. لیکن پراپر فلسفے میں ان کی یہ 2 اہم کتابیں ہیں. فلسفہ لسانیات آپ کی فلسفہ لسانیات. اچھا, اس میں کچھ خاص کتاب بھی ہے ان کی؟ ہاں ان کی کچھ کتابیں ہیں جس میں انہوں نے خاص طور سے نظریہ معنی جس کو انگریزی میں سیمینٹکس کہتے ہیں اس پر انہوں نے بحثیں کی ہیں اور اس کی بڑی اہمیت ہے. اور آخر میں آپ سے یہ ان کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ خود ملا صدرہ کے روحانی شاگرد رہے ہیں, جن کا تذکرہ ابھی ہم کریں گے. تو پھر ملا صدرہ کے بارے میں آپ بتائیے. جی ان کے استاد ملا صدرہ سرزمین ایران نے اہم کردار ادا کیا ہے اسلامی علوم و فنون کی ٹرانسمیشن میں, خاص کر کے برصغیر کے حوالے سے. برصغیر میں اسلام کی جو میراث آئی ہے وہ ایران کے حوالے سے آئی ہے. ایران کا بڑا حصہ ہے, ایران کا بڑا کردار رہا ہے. ہم علوم دینیہ کی بات کریں, ہم معقولات کی بات کریں, یعنی منطق و فلسفے کو معقولات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو خاص کر کے معقولات ہندوستان میں ایران کے حوالے سے آئیں. اور ایران میں جو مشہور شخصیتیں پیدا ہوئیں ان میں ملا صدرہ, صدر الدین شیرازی, شیراز کے رہنے والے تھے اور شیراز علوم و فنون کا مرکز بنیادی طور پر رہا ہے. اسی لیے ابھی عرض کیا گیا کہ جبل پور کو شیراز ہند کہا گیا ہے. اس میں اہم ترین ہستی ملا صدرہ کی ہے جو صدر الدین شیرازی تھے. یہ ہندوستان بھی آ چکے تھے. صدر الدین شیرازی ہے, ملا صدر الدین شیرازی, ملا صدرہ سے یہ مشہور ہے, ملا صدرہ کے نام سے مشہور ہے. اور ہندوستان میں جو علوم و فنون کی فلسفیانہ علوم و فنون کی اشاعت ہوئی یہ خود ان کی بدولت ہے اور ان کے شاگردوں کی بدولت ہے. اچھا. ملا صدرہ نے جو اہم ترین کتاب لکھی ہے وہ الاسفار الاربعہ ہے. الاسفار الاربعہ 4 اسفار. لیکن میں یہاں پر یہ عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہاں اسفار جو ہے یہ سفر کی جمع نہیں ہے بلکہ صفر کی جمع ہے. صفر سواد کے معنی میں نہیں بلکہ سین سے, اور عبرانی زبان میں صفر کتاب کو کہتے ہیں. جیسے صفر السعادہ ایک دوسری کتاب ہے, کسی دوسرے مصنف کتاب ہے, تو وہ سفر السعادہ نہیں ہے, اس میں صفر کا لفظ آتا ہے, صفر التکوین ہے. تو اسفار اربعہ یہ ان کی اہم ترین کتاب ہے. اس کو الحکمت المتعالیہ بھی کہا گیا ہے. اسی کتاب کا دوسرا نام الحکمت المتعالیہ بھی ہے. یہ کتاب کیوں اہم ہے اور اس کی بنیادی خصوصیت کیا ہے, یہ اس پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کتاب میں یونانی فلسفے کو ایک طرح سے اسلامیہ گیا ہے, اس کی اسلامائزیشن ہوئی ہے. اچھا, یہ خاص بات ہے, یہ اس میں خاص بات ہے. اور ملا صدرہ نے یونانی فلسفیوں کی آراء کو اشراق کے حوالے سے اور اس کے بعد خود اسلامی کلام کے حوالے سے اس کی تہذیب و تنقیح کی ہے, اور اس میں وجدان کا بنیادی کردار رہا ہے. تو اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلسفے کا وہ حصہ ہے جہاں پر فلسفی اور مائسٹسزم, فلسفہ اور تصوف ایک دوسرے سے جا ملتے ہیں, باہم شیر و شکر ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے ملا صدرہ کی بڑی اہمیت. ملا صدرہ کی یہ اہمیت ہے کہ انہوں نے یونانی فلسفے کو اسلام سے جوڑا ہے. جی, بہت خوب. اب آخری شخصیت ہماری ہے ملا ہادی سبزواری کی. یہ تینوں شخصیت میں ملا کا لفظی مشترک آ رہا ہے, اس کی بھی وضاحت کر دیں اور ملا ہادی سبزواری کے بارے میں بتائیں. یہ لفظ ملا جو ہے آج کل ہم اس کو ڈیریگیٹری لینگویج کے طور پر استعمال کرتے ہیں جو مناسب نہیں ہے. پرانے زمانے میں جو اساتذہ علم و فضل تھے جن کا تعلق عجم سے تھا, برصغیر ہند و پاک سے یا ایران سے, ان کے نام کے ساتھ علاقے کے تھے. ان کے نام کے ساتھ ملا جڑا ہوا ہے. یہ اصل میں المولا ہے. المولا, دی لارڈ, دی ماسٹر.
اس طرح ہم مولانا کہتے ہیں. جی ہاں، جسے مولانا کہتے ہیں. اسی المولا، مولا کے ساتھ آپ نون اور الف جوڑ دیجئے، جمع کا صیغہ استعمال کر لیجئے تو مولانا ہو جاتا ہے. ملا ہو جاتے ہیں. تو اسی سے جو ہے اس ملا ہے. بنایا گیا. تو ان کا کیا کارنامہ رہا؟ تو اساتین علم فضل جو ہوتے تھے ان کے ساتھ یہ لفظ جڑتا تھا. ملا محمود جونپوری، ملا محب اللہ بہاری، ملا صدرہ، جی، ملا ہادی سبزواری. ملا ہادی سبزواری. تو یہ ملا ہادی سبزواری، یہ سبزوار ایک جگہ ہے ایران میں، ایک شہر ہے جس کا نام سبزوار ہے، یہاں سے ان کا تعلق رہا ہے. جی. اور یہ ملا صدرہ کے روحانی شاگرد رہے ہیں. اور ملا صدرہ ان کا خاص کارنامہ ان کا خاص کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ملا صدرہ کے فلسفے کی تشریح کی ہے، شرح کی ہے، اور اس کو آگے تک بڑھایا ہے. جی. اور ان کا جو اہم ترین کارنامہ ہے وہ منظومے کے نام سے ہے. کتاب ہے ان کی، ایک کتاب ہے، اس کا نام منظومۃ السبزواری ہے. منظومہ اشعار کا مجموعہ. اشعار کا مجموعہ. عربی میں جو اشعار کہے گئے ہیں، میں یہ عرض کروں کہ اس کی دو قسمیں ہیں. ایک میں یہ جس میں شعریت زیادہ ہوتی ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جس میں کہ کسی بھی علم یا فن کے موضوعات کو گفتگو کر رہے ہیں وہ زیادہ ہوتا ہے. تو ایک طرح سے ارجوزہ ہوتا ہے، اس کو ارجوزہ کہتے ہیں. ان کا نہج وہی ہے جو ان کے استاد ملا صدرہ کا ہے. جی ہاں، یونانی اور اسلامی علوم کو جوڑا ہے انہوں نے. جی ہاں. بہت خوب ڈاکٹر صاحب، ہم نے کافی آپ سے استفادہ کیا. تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ آج کی ہماری گفتگو تھی جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اسلام کی تاریخ میں مشہور فلسفی کون کون رہے ہیں. آج کی گفتگو بس اتنا ہی. آئندہ پھر کسی موضوع پر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.